الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ محترم حضرات اور دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، قابل مبارکباد ہیں وہ بچے اور بچیاں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ناظرہ پڑھ کر کے مکمل کیا، اور قابل مبارکباد ہیں وہ طالب علم جنہوں نے قرآن پاک کا حفظ کیا اور قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور قابل مبارکباد ہیں ان کے وہ اساتذہ کرام جنہوں نے محنت کر کے ان بچوں کو پڑھایا، اور وہ منتظمین جو ان کی تعلیم کا انتظام کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پاک کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، کتاب تو بس یہی ہے، یعنی دنیا میں حقیقی معنوں میں کتاب کہلانے کی مستحق صرف یہی کتاب قرآن ہے۔ حقیقی معنوں میں کتاب کہلانے کی مستحق اگر دنیا میں کوئی کتاب ہے تو وہ فقط قرآن ہے، لا ریب فیہ، جس کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونے میں ذرہ برابر کوئی شک اور شبہ نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم پہاڑوں کے اندر جانداروں کی طرح سے حس اور اختیار رکھ دیتے اور پھر اس پر قرآن کو نازل کر دیتے تو اس قرآن کی عظمت اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے پہاڑ دب جاتا اور ریزے ریزے ہو جاتا۔ یہ اتنا وزنی کلام ہے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا تو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے وحی کے بوجھ کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کبھی اگر سواری پر ہوتے اور وحی آنا شروع ہو جاتی تو وحی کے بوجھ کی وجہ سے وہ سواری بیٹھ جاتی، بوجھ کو برداشت نہ کر پاتی۔ یہ وہ وزنی اور بھاری کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ دب جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ہدایت نامہ بنایا ہے، ہدایت کی چیز بنایا ہے۔ ھدی للناس، یہ کتاب سارے ہی انسانوں کے لیے، چاہے وہ دنیا کے جس خطے میں اور جس علاقے میں رہنے والے ہوں، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، اللہ نے اس کو سارے ہی انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی قرآن کی ہدایت تو عام ہے سب کے لیے، لیکن اس کی ہدایت سے نفع وہی لوگ اٹھاتے ہیں، اس کی ہدایت سے فائدہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے دلوں میں خوف خداوندی ہو اور جو حق کی طرف مائل ہوں اور حق کے طالب ہوں۔ نبی علیہ السلام نے
قرآن کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جو آدمی کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور اللہ کے یہاں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ اس طریقے سے ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مثال دے کر کے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ پورا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، اس پر 10 نیکی الگ ملے گی، لام الگ حرف ہے 10 نیکی اس پر الگ ملے گی، میم الگ حرف ہے 10 نیکی اس پر الگ ملے گی۔ گویا الف لام میم پورا پڑھنے پر آدمی کو 30 نیکی مل گئی۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی، صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا، صاحب قرآن سے وہ لوگ مراد ہیں جو قرآن کے ساتھ خصوصی لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہ فضیلت حافظ قرآنی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو قرآن کے ساتھ خاص لگاؤ رکھتا ہو، خاص تعلق رکھتا ہو اس کے پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، وہ تمام حضرات اس فضیلت کے مستحق ہیں۔ کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے مرتبوں پر اور درجوں میں چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہاری آخری منزل قرآن کی آخری آیت ہوگی جس کو تو پڑھے گا۔ گویا جنت کے مراتب بقدر آیات قرآنیہ کے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیہ افضل مما اعطی السائلین، جس آدمی کو قرآن کے ساتھ مشغولی مجھ سے سوال کرنے اور مانگنے اور دوسرے اشغال سے مشغول رکھے، یعنی قرآن کی مشغولی کی وجہ سے وہ مجھ سے دعا اور سوال نہیں کر پاتا یا دوسرے اذکار نہیں کر پاتا قرآن کی مشغولی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سوال کرنے والوں سے افضل چیز اس کو عطا کرتا ہوں۔ جس آدمی کو قرآن کی مشغولی دعا اور ذکر سے میں حارج ہو جائے، جس کی وجہ سے آدمی دعا اور ذکر نہ کر سکتا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سوال کرنے والوں سے افضل چیز اس آدمی کو عطا کرتا ہوں جس کو قرآن نے مشغول کر رکھا ہو۔ قرآن کا پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کے الفاظ کی تلاوت کی جائے، اور قرآن کے الفاظ کی تلاوت ہی پر ہر حرف پر 10 نیکی کا وعدہ ہے۔ لیکن ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے، یہ فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جبکہ قرآن کو صحیح طریقے سے اور صحیح انداز سے پڑھا جائے۔ ہر آدمی کے لیے قرآن پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے پڑھنا یا کم سے کم پڑھنے کی کوشش کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکام، اس کے معانی اور مطالب کو علماء سے سیکھا جائے، علماء سے معلوم کیا جائے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں اور جو ہدایات ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ باعث خیر و برکت ہے، اس کی وجہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے، قلوب کی اور روح کی جو بیماریاں ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے وہ دور ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے بہت ساری جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے، بعض اوقات کے ساتھ اس کی تلاوت کو خاص نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہماری یہاں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ
کہیں دکان مکان کا افتتاح ہوا تو اس موقع پر قرآن خوانی کر لی گئی یا کروا لی گئی، یا کہیں میت ہوئی کوئی مرا تو ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ لیا گیا، یا شب برات آئی تو اس موقع پر قرآن کھول لیا گیا، کچھ پڑھ لیا گیا، یا رمضان میں کچھ تلاوت اس کی کر لی گئی۔ نہیں، قرآن ایسی چیز ہے کہ روزانہ کی زندگی میں اس کی تلاوت کا معمول بنایا جائے۔ جتنا حصہ آدمی آسانی کے ساتھ پابندی سے پڑھ سکتا ہو اتنا روزانہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کی خیرات و برکات سے ہم مستفید ہوں گے، اس کے خیرات و برکات حاصل ہوں گے۔ ایک کوتاہی ہم لوگوں میں یہ ہے کہ بس خاص موقع پر قرآن پڑھ لیتے ہیں اور سال بھر تک یاد نہیں رہتا قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ پہلے زمانے میں، اب سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے، عام طور سے صبح کے بعد کی نماز کے بعد گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں اور لوگ تلاوت کیے بغیر اپنا کام کاج نہیں شروع کیا کرتے تھے، تو اس وقت لوگوں کی روزیوں میں برکت تھی، گھروں میں برکت تھی۔ آج ہم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا، پسے پشت ڈال دیا، جس کی وجہ سے طرح طرح کے مصائب اور طرح طرح کے حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ایک قوم کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں، ایک قوم کو اونچا مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اونچائی پر پہنچاتے ہیں، بلندی پر پہنچاتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے سے ایک قوم کو پست اور ذلیل بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ اس قرآن کے اوپر عمل کریں گے، اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اس کی ہدایتوں کے اوپر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بلندیوں کی چوٹیوں پر پہنچائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ عزتوں سے نوازیں گے۔ اور جو لوگ قرآن کی ناقدری کریں گے اور اس کے جو حقوق ہیں اس کو ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کریں گے اور رسوا کریں گے، ان کو پستی میں مبتلا کر دیں گے، ڈال دیں گے۔ یہ چند باتیں قرآن کریم کے تعلق سے کہہ دی گئیں۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات مفتی صاحب کو بیان دھیان سے سنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔